نماز کے اوقات اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے وقت پر فرض کیا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت مقررہ پر فرض کیا ہے، اور تمام نمازوں کے 5 نمازوں کے اوقات اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو، مرد اور عورت کو اوقات مقررہ پر نماز ادا کرنا چاہیے۔ نماز کا جو وقت ہے، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء اور فجر کا وقت، کیسے اوقات متعین فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 612 نمبر کی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے اوقات بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب عصر کا وقت شروع ہو اس وقت تک ظہر کا وقت جو ہے وہ رہتا ہے، اور عصر کا وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اس وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے، یعنی آدمی کا سایہ برابر ہو جائے اس وقت سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ جب آسمان میں سورج جو ہے زرد نہ ہو جائے تب تک عصر کا وقت رہتا ہے، اور مغرب کا وقت جب تک شفق غائب نہ ہو جائے اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے، یا آسمان میں لالی رہتی ہے، شفق رہتا ہے، اس وقت تک مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور عشاء کا وقت نصف رات تک، آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، طلوع فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے کے وقت تک یہ فجر کا وقت رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اب اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ ہر نماز کے لیے ایک ابتدا ایک انتہا، اس درمیان نماز پڑھنا ہے، اور نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن انتہا وقت تک پڑھنا یہ جو ہے پورا ادا ہے۔ نماز کا ایک وقت متعین کیا، ابتدا اور انتہا، اس دوران پڑھنا ہمارے لیے جائز ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز ادا ہے۔ وقت کے بعد ادا پڑھتے ہیں تب یہ قضا ہے، لیکن وقت کے دوران پڑھتے ہیں تو یہ ادا ہے۔ تو اول وقت پہ نماز پڑھنا مرد ہو یا عورت ہے افضل ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو آخری وقت تک بھی نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ اب ظہر کا وقت شروع کب سے ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے جب سورج ڈھل جائے، سورج ڈھلے، زوال کا وقت ہو اس وقت سے شروع ہو رہا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ جب تک انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے، یا ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے تب تک وہ ظہر کا وقت رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظہر کا ابتدا اور انتہائی وقت ہے۔ زوال جو بھی میں نے بتایا، زوال سے ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اب زوال کیسے جانیں گے؟ اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج نکل رہا ہے اور جب سورج ڈوب رہا ہے، ان دونوں کے اوقات کو دیکھ کر آدھے حصے میں ڈیوائڈ کر لیں، درمیان کا جو وقت ہوگا وہ زوال ہوگا۔ عصر کا وقت شروع کب ہو رہا ہے؟ ہر چیز کا سایہ جب اس کے قد کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت ابتدا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک آسمان میں سورج زرد نہ ہو جائے تب تک رہتا ہے۔ یعنی ہر نماز کا میں نے بتایا کہ ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ شروع کب ہو رہا ہے؟ انسان کے قد کے برابر سایہ ہو جائے، شروع ہو رہا ہے جب سورج جو ہے زرد نہ ہو جائے تب تک رہتا ہے۔ عصر کے انتہائی وقت میں، یعنی جب وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت 2 وقت ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایک ہے اختیاری اور ایک ہے اضطراری۔ عصر کا وقت جو انتہا والا، ابتدا والا نہیں، انتہا والا 2 وقت، ایک ہے اختیاری اور ایک ہے اضطراری۔ اختیاری ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، آسمان میں ڈوبنے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ روشنی ہوتی، لالی ہوتی ہے، تو جب سورج زرد ہو جائے تب تک عصر کی نماز پڑھنے کا اختیاری وقت ہوتا ہے، آپ کو اختیار ہے۔ اور ایک اضطراری ہے کہ اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ اضطراری ہے۔ اضطراری کا مطلب مجبوری والا وقت، کہ اگر کوئی مشغولیت آ گئی، مشغول ہو گئے، کسی کام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو اختیاری وقت تک تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں نماز، لیکن مجبوری والا وقت بھی جب سورج ڈوبنے تک آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل جیسے حدیث کے اندر آیا کہ جو آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے ایک رکعت پا لے تو وہ عصر کی نماز پا لیتا ہے۔ مغرب کا وقت جب سورج ڈوب جائے اس وقت سے لے کر کب تک ہے؟ آسمان میں جو شفق اور لالی ہے تب تک مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ ابتدا اور انتہا، ابتدا کب سے؟ سورج ڈوبے، مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ انتہا کب تک ہے؟ جب آسمان میں لالی اور شفق باقی ہے تب تک جو ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور جب شفق ختم ہو جائے تب سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ آدھی رات تک۔ اچھا، اب آدھی رات بھی آپ کو بتائیں گے، جیسے میں نے زوال سمجھایا ہے ویسے ہی آپ آدھی رات سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ آپ طلوع فجر، جس وقت فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے، فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس ٹائم کو دیکھیں، اور جب سورج ڈوب رہا ہے اس ٹائم کو دیکھیں، دونوں میں کتنا گھنٹہ بن رہا ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں 2 حصے میں، درمیان کا جو حصہ بنے گا وہ آدھی رات کا حصہ ہے۔ اور نمازوں میں 5 نمازوں کو، 4 نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، سوائے عشاء کے۔ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں گے تو یہ افضل ہے۔